اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مدد مومنین، امید کرتے ہیں آپ سب خیری و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مومنین، آج ایک نیا پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. مومنین، آج کا موضوع ہے حالات حاضرہ پر، کہ آج کے اس دور میں، اس حال میں کس طرح کا جو معاشرہ ہے چل رہا ہے، اور کس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے. اسی حوالے سے علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب نے بہترین درس دیا ہے حالات حاضرہ کے اوپر، بالخصوص حجاب کے اوپر، کہ اس دور میں کس طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ حجاب کی صورت میں رہیں، کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہی پیغام دیا ہے کہ آپ حجاب میں رہیں. سیدہ کا یہی موقف ہے کہ آپ حجاب میں رہیں، باحیا رہیں، اور گھروں میں رہیں، اور گھروں سے باہر نہ نکلیں بجائے پردے کے. تو مومنین، آئیے علامہ صاحب کے پیغام کو اب بات کریں تو بری لگتی ہے بات نہیں کریں آپ. مکس گیدرنگ، ساری زندگی بچی گھر میں باپ چادر پہناتا رہا، شادی ہوئی، لوگوں کے سامنے فوٹو سیشن ہو رہا ہے. میں خود آپ ہیں، آپ بھی میری شکل یوں نہ دیکھیں کہ میں مارس کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، یا میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ سب میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. اور ہم بولیں گے وہ بی بی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں. میں بعض اوقات تو انسان کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، اور میں نے جہاز میں دیکھا ہے وہاں تو بڑے چادر مادر، اور یہ وہ مجبوری ہے، حرم میں داخلہ نہیں ملتا. ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں، سب اتر گیا. اب آپ بولیں گے جی وہ بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں. بھائی ان سے آپ دین کیوں لے رہے ہیں؟ دین ان سے لے جن کے گھروں میں دین اترا ہے. رسول خدا نابینا شخص کے ساتھ گھر میں آئے، بی بی نے کہا بابا ایک منٹ رکیے، میں چادر پہن کے آتی ہوں. رسول خدا نے کہا بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا. کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ تیار ہوں، لیکن عورت کی زینت اس کے مرد کے لیے ہے. صرف گھر میں وہ ایسی گھوم رہی ہے، جب بازار جانا ہوگا تو تیار شیار ہو کے لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہیں. اور مرد کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. کیونکہ اس کو خود مزہ آ رہا ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں جب خود لذت لے رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیٹی کو دیکھے کہ میری بیوی کو دیکھے. اصل میں خود انسانیت نے اپنی شہوت کی خاطر عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب شروع ہوئی، عورتیں مردوں کی جگہ کام کرنے آنا شروع ہو گئی. کام کرنا اسلام میں برا نہیں ہے، مت سمجھیے گا. کام کرنا، باہر نکلنا، پڑھنا، پڑھانا، اسلام سب چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. اس کی مثال بی بی سیدہ کا خطبہ ہے کہ باہر نکلی، وہ جو کبھی نہیں نکلتی تھی، مسجد میں گئی، 1 گھنٹے کا خطبہ دیا. اتنا فصیح اور بلیغ تھا کہ بڑے بڑے فلاسفر اس کو سمجھ نہیں پائے. لیکن حدود الہی میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں، مگر حدود الہی میں. وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی چیز پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں. اسلام خلط ہونے سے منع کرتا ہے، اسلام محرم نامحرم کے مکس ہونے سے منع کرتا ہے. آپ بات کریں، آپ اٹھے بیٹھے. لیکن جب تک میں خود حدود کا خیال نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی تو دوسرا کیسے رکھے گا؟ اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جوان جو بعض اوقات مسائل ہے، یہاں خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہماری بچی حجاب کرتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں. کیوں؟ وہ رشتے لینے آتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں تھوڑی سی ماڈرن لڑکی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. یہ سب انڈین اور پاکستانی ڈراموں کے جو ذہن ہمارے بن گئے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جو ہمیں تو اچھی لگے نہ لگے، دوسروں کو اچھی لگے. نعوذ باللہ. آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو لے کر آئے گھر میں.
نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. بہت تلخ زیادہ ہوتا ہے. مجھے پتا آپ کو بری لگے گی بات. یہ ہو سکتا ہے آئندہ سے آپ بلائے بھی نہیں, اس کو نہیں بلاؤ, آئندہ سے نہیں بلائے. لیکن کون روکے گا معاشرے کی حرکتوں کو؟ آپ بولیں گے نہیں یہ تو مولوی کا قصور ہے, مولوی آتا ہے نکاح پڑھا, وہ بیچارہ مجبور ہے بھائی. اس کو آپ کبھی کبھی کر لیں. ہر کسی میں اتنی جرت ہمت تھوڑی ہوتی ہے. بعض اوقات نہ کہ وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں لیکن گھر پھنسے ہوئے. بعض اوقات مولانا آئے, گانے بند کر دو, گانے بند کر دو. مولانا صاحب آ رہے ہیں, کانات لگا دو. انہوں نے کہا پڑھ دیا, جی مولانا صاحب لفافہ لے, جی وہ آپ کے کھانا گھر میں بھیج دیا. وہ جیسے باہر گیا وہ پارٹیشن ختم ہو گیا, گانے چل رہے. اور پھر یہی ہو گیا, یہ سب گانے آنے ہوئے. اب رخصتی ہو رہی ہے, سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے, نعرہ حیدری, اور یہ لگ رہا ہے پیچھے کیا ہے یہ دین کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے. اصل میں کوئی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا شادی ہے, باوضو ہو کے میک اپ کرنے جانا, کیونکہ تمہاری ایک واجب نماز کا وقت آئے گا درمیان میں. یہ تربیت میں دے رہا ہوں. 6 گھنٹے پارلر تو بھیج دیا جاتا ہے. اس حالت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے. علی کا فرزند ہے, یاد رکھیے گا. ذوالفقار بھی اس کے ہاتھ میں ہے. حق سے جس نے بھی گردن گھمائی اس کی سب سے پہلے گردن اتارے گا. حجت ہے. حجت کے معنی یعنی آخری حجت تمام ہے بس. اس کے آنے کے بعد یا ادھر ہے یا ادھر ہے, درمیان نہیں ہے. ابھی تو آپ درمیان میں ہوتے نا, کوئی نہیں مولانا صاحب کو ادھر چل لیں, کو ادھر چل لیں, یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. اس وقت درمیان نہیں ہے, اس وقت ادھر ہے یا ادھر ہے. یہی تو تھا. یا امام علی کی ولایت کے بعد لاکھوں لوگ تھے, کہاں گئے لاکھوں؟ یا ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے. ادھر کون تھا؟ میسم, بوزر, کمبر, مقداد, بس. ادھر کون ہے؟ سب. تو مومنین, آپ نے اس پیغام کو ملاحظہ فرمایا. مزید اس طرح کے پیغامات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.